بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد احمدیہ مخالفت کا بدلتا ہوا رخ۔ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جماعت احمدیہ اور دیگر علماء کے درمیان ابتدائی اختلافات بنیادی طور پر مذہبی اور علمی نوعیت کے تھے۔ یہ اختلافات زیادہ تر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ، نزول مسیح، امام مہدی، ختم نبوت کی تشریح، وحی و الہام اور اسلامی تجدید کے تصور کے گرد گھومتے تھے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد یہی اختلاف ایک نئے رخ پر چل پڑا، جہاں مذہب کے ساتھ سیاست، اقتدار، ووٹ بینک اور ریاستی طاقت بھی شامل ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس سوال پر بحث کرتے ہیں کہ احمدیہ مخالفت اصل میں مذہبی ہے یا سیاسی۔ ویڈیو کلپ سنتے ہیں، عقل مند والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا مذہبی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، اور جو پاکستان میں ان کے ساتھ مسائل ہیں وہ زیادہ تر سیاسی ہی لگتے ہیں۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ قیام پاکستان سے پہلے اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ساتھ علماء کا اختلاف دیکھے تو وہ نزول مسیح و ظہور مہدی پر تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے، میں تو اس کو سیاسی ہی سمجھتا ہوں۔ جی اچھا، دیکھیں یہ اختلاف مذہبی اور سیاسی دونوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ جی ان کے ساتھ ہمارا اختلاف مذہبی کم اور سیاسی زیادہ ہے، اور اگر یہ مسئلہ مذہبی بھی ہے اور جتنے فیصد بھی ہے، عوام کو کم از کم سچ تو بتائیں۔ عوام تو اس کو 100% مذہبی سمجھتی ہے۔ آپ کسی دیمین کے پاس چلے دیں، وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ مسئلہ ہمارا مذہبی سیاسی بھی ہے، وہ اس کو مذہبی ہی سمجھتا ہے۔ اور اس اختلاف کے تحت آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، جتنی پروسیکیوشن ہوئی ہے، لوگ تو اس کو جزیفہ آسمانی سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کے سامنے آپ کم از کم چیزوں کو الگ الگ کر کے رکھیں، خلط مبز کا ہونے دیں۔ طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری کے تقاضے پورے کریں اور عوام کو بتائیں کہ احمدیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف اس حد تک مذہبی ہے اور اس حد تک سیاسی ہے، تاکہ عوام اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ فی الحال تو یہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، وہ سارا کچھ خط مبز کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ اگر سیاسی اختلاف ہے تو یہ سیاسی مسئلہ بن کیسے کیا؟ یہ تو نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی کمیونٹی ہے، وہ بہت مختصر ہے، ان کے پاس تو اتنی تعداد بھی نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے سادہ اکثریت حاصل کر دیں الیکشن کے ذریعے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی دوسری قوت کی حیثیت ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر آ کے قابض ہو جائے، تو سیاسی خدشہ کیسے پیدا ہوگی؟ سیاسی مسئلہ کیسے ہوگا؟ ان سے کیسے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے اگر آپ سے کوئی خدشہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی طاقت، آپ یہ اثر و رسوخ، آپ کے وہ جو بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے، لیکن ایک کمزور فریق سے جو کہ بہت زیادہ طاقت میں کم ہے، اس سے یہ خدشہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اطلاع پھر سیاسی مسئلہ کی شکل کیسے اختیار کیا؟ میرے کیا سے سنیں۔ لیکن آسم بھائی پریکٹیکلی تو دیکھا یہی گیا نا کہ ان کو رونے درگاہ کرنا یا ان کی تکفیر کرنا وہ آپ نے اسٹیٹ کے ذریعے ہی کیا ہے، مذہب کا علم نہیں ہو کر سکا، وہ تو سیاسی معاملہ تو بن گیا۔ اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بحث کو اور اس اختلاف کو مذہبی پیراڈائم سے نکال کر پولیٹیکل پیراڈائم میں اس لیے لے کے گئے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مذہبی پیراڈائم میں جب استدلال پر بات ہوگی تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ آئیں گی لوگوں کو، بہت سارے خنتے مبحث ہیں جو ریکنسائل ہوں گے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اتنا مذہبی اختلاف ہے، اس حد تک سیاسی اختلاف ہے، وہ دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی۔ اور بھی بہت سی چیزیں، اور میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو علمی طور پر اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، صحیح۔ آپ قانون کی طاقت کا سہارا لے رہے ہیں، آپ اپنے مذہبی اختلاف کو سیاسی رنگ اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہم استدلال پر بات کرنے کی شاید پوزیشن نہیں ہے، اور اگر ہم صرف مذہبی ڈومین میں استدلال پر بات کریں گے تو ان کا امیج جو بن چکا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں مزید آپ سے بات کروں، اگر ہم اس کو
سیاسی طور پر بھی لیں کہ ہمیں اپنی کمزوری کو مان لینا چاہیے کہ ہم استدلال کی طاقت سے ان کو قائدی کر پا رہے، تو ہم نے قانون کی بالادستی کو بنیاد بنایا۔ تو دیکھنا تو یہ بھی ہے نا کہ قانون بھی تو اللہ رسول کا چلے گا نا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون بھی تو یہاں پر نظر انداز کیا ہے؟ یا اللہ رسول نے تو ایسا بھی قانون نہیں دیا جس ہم یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ اہل علم سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو چکا ہے، یہ جتنے مسائل بن چکے ہیں، جتنی قانون سازی ہو چکی ہے، ان کے بارے میں جتنے ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا موقف ہے، اس میں سے اللہ رسول کی طرف سے کیا ہے اور مین میڈ کیا ہے، ان دونوں کو سیگریگیٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے پہلے سٹیپ میں اگر اتنا سا کام بھی کر دیا جائے تو یہ اتنی تھوڑی سی تبدیلی بھی بہت اچھے نتائج فراہم کر سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم اتنا بتا دیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ انسانوں کی سوچ ہے، انسانوں کی فکر ہے، وہ بہت مخلص ہوں گے، بڑے اخلاص سے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے مین میڈ۔ یہ کلیئر کرے کہ اللہ رسول کی بات یہ ہے اور انسانوں کی بات یہ ہے، لیکن جب آپ کسی بات کو انسان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اختلاف کا دروازہ رہتا ہے بھی، اسی لیے آپ اللہ رسول کے کندھے پہ رکھ کے فائر کرتے تاکہ کوئی سوال نہ اٹھا ایک سے، تاکہ جو بھی سوال اٹھے گا وہ بال اسلام دشمنی کے دیئر میں آ جائے۔ بالکل۔ اچھا عاصم بھائی، مرزا صاحب کی عبارات پر، ان کے استدلال پر شروع میں علماء تعبیر کرتے رہے، کوئی کہ فتویٰ نہیں لگایا اوپر، لیکن بعد میں اگر آپ دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے والد کے بارے میں کیٹاگوریکل یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ بالکل نبی ہیں، جو ان کو نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے احمدیوں کی تکفیر کر دی، لیکن اصل میں تو یہ ہماری تکفیر پہلے ہی کر چکے ہیں ایسے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بھی وہی گزارش ہے کہ عوام کے سامنے کم از کم چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کریں۔ یہ ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ مرزا صاحب کا جو اصلاً اپنا دعویٰ تھا وہ کیا تھا، وہ کس حد تک تھا، وہ عوام کو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد بشیر الدین صاحب یا ان کے دیگر جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا مبارکے کیے، کیا کیا اضافے کیے، یہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو الگ الگ کہتے بتائیں کہ مرزا صاحب کا جو اپنا دعویٰ تھا وہ صرف اس حد تک تھا جی اور جب تک وہ اس حد تک تھا علماء کا کے ساتھ تیار رویہ تھا، یہ بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ بالکل اور باقی جو مبالغے ہیں تو دوسروں کے ہیں۔ جی اگر بشیر الدین صاحب نے ان کو اس درجے پر فائز کر دیا جس درجے میں ہم انبیاء کو مانتے ہیں، جن سے انکار کفر ہے، ایمان کے منافی ہے، تو یہ مرزا بشیر الدین صاحب کی بات ہے، یہ ایک شخص کی بات کیا کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالنی چاہیے؟ صحیح بالکل کہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو جس کی بات ہے وہی بات اس سے موضوع کی ہے، اور کسی دوسرے کی بات کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈلنی چاہیے۔ علماء ویسے اس پہلو سے اچھی طرح میرے قید سے واقف ہے اور انہیں چاہیے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اور بلکہ ذمہ داری نہیں، دیانتداری کا تقاضا پورا کریں اور عوام کو بتائے کہ ان کا دعویٰ کیا تھا اور بعد والوں نے کیا کیا اضافے کیے ہیں۔ ہر معاملے میں طلحہ بھائی، ہر معاملے میں آپ اس اصول کو اپنا لیں کہ ایک تبدیلی آ جائے، کہ عوام کو یہ بتا دیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا چیز کیا ہے، جہاں جہاں سیگریگیشن ہونی ہے وہ سیگریگیشن ہو جائے۔ ابھی ہم صحیح غلط کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی حکم نہیں لگا رہے، ہم کوئی نتیجہ طے کر کے نہیں بیٹھے ہو، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خلط مبس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو کھچڑیاں پکی ہوئی ہے نا، یہ دال چاول اب الگ الگ کرنے کی نہیں، اس کے بعد دونوں کو الگ الگ دیکھیں۔ آپ اتحاد کہہ رہے ہیں، اختلاف کریں، یہ بہت بات کی باتیں ہیں، ابھی صرف یہ ہے ان کی ضرورت۔ اچھا اصل بھائی، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال مجھے احمدی بھائی نے کیا، اور میں نے یہ سوال کئی اہل علم کے سامنے بھی رکھا، لیکن سوال تو سوال ابھی تک جواب ہمیں نہیں ملا، تو میں آپ کی وساطت سے یہ سوال رکھنا چاہوں گا۔ اس نے یہ کہا کہ پوری مسلمان امت آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد ایک مہدی اور ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے، اور اس انتظار سے وہ ختم نبوت کے منکر قرار نہیں پائے، لیکن احمدی حضرات بھی اسی انتظار پر مرزا صاحب کو کھڑا کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انتظار چلے ختم ہو گیا، آپ کا ابھی باقی ہے، تو یہ انکار ختم نبوت کیسے ہو گیا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ویکینسی موجود ہے، کسی نے آنا تو ہے، لیکن یہ بندہ غلط آ گیا ہے، تو آپ اس کو انکار ختم نبوت کیوں کہتے ہیں؟ بہت بہت اہم، بہت اہم، اور میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ اس پر میں کوئی تبصرہ کروں، کوئی رائے دوں، میرے خیال سے یہ سوال آپ نے کھڑا کرتی ہیں، اسی سوال کو اہل علم کی گزارش میں پیش کرنا چاہیے کہ فرق تو دونوں طبقوں میں صرف اتنا ہے کہ ویکینسی فل
ہو گئی ہے جی ایک بندے سے ہوئی ہے یا ابھی اصل کینڈیڈیٹ نے آنا ہے، ویکینسی کا امکان تو دونوں کی طرف ایک جتنا تھا، تو ایک طبقہ ارادہ دریا ہو گیا، اب دوسرا ابھی تک مومن ہے، یہ ثواب ہے ہر علم کے، بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اچھا آصم بھائی، احمدی حضرات کے ساتھ جو پرسیکیوشن کی جاتی ہے اس پہ ہمارے اہل علم بھی یہ کہتے ہیں بر صغیر میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ اختلاف ابتدا میں زیادہ تر علمی اور مذہبی نوعیت کا تھا، جس کا مرکز نزول مسیح، مہدی اور ختم نبوت کی تشریحات تھیں۔ مگر قیام پاکستان کے بعد یہ مسئلہ صرف مذہبی دائرے میں محدود نہ رہا، بلکہ سیاست، ریاست، اقتدار اور عوامی جذبات کے ساتھ جڑ گیا۔ اسی لیے آج جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اختلاف مذہبی ہے یا سیاسی، تو اس کا مختصر جواب شاید یہ ہے: ابتدا میں زیادہ تر مذہبی تھا، بعد میں سیاسی عناصر اس میں شدت سے شامل ہوتے گئے، اور آج کئی مواقع پر مذہب اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کمنٹ میں آپ سب بھی رائے دے سکتے ہیں، مذہبی اختلاف ہے یا سیاسی؟ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔